الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین اور ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کا ہم پر بے پناہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا مدنی داتا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے۔ اس آیت میں مولا تعالی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا، یعنی اٹل حکم دے دیا۔ یہ ایسا حکم ہے جو کبھی بدلنے والا نہیں یا منسوخ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر دور میں یہ حکم ہے، ہر موقع پر یہ حکم ہے، ہر حالت میں یہ حکم ہے۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے جس میں کوئی تبدیلی کسی بھی صورت میں واقع نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معبود ہے اور اس کا غیر مخلوق ہے۔ مخلوق معبودیت کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتی، اور جو معبود ہے اس میں مخلوقیت نہیں ہے۔ خالق معبود ہے اور مخلوق جو کہ غیر خالق ہے وہی بندے ہیں اور ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دو حکم ہیں، پہلے اپنے بارے میں حکم دیا اور دوسرا حکم ماں باپ کے بارے میں دیا، اور دونوں کے لیے لفظ قضا کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ یہ رب کا حکم ہی نہیں بلکہ رب کا فیصلہ ہے، اور رب کا فیصلہ کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ تو اس سے ماں باپ کا جو حق ہے یا ماں باپ کی جو عظمت ہے بالکل نمایاں ہو رہی ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل اور سب سے زیادہ واجب اور ضروری عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور حسن سلوک کے لیے لفظ احسان آیا۔ یہ احسان کا معنی ہے بھلائی کرنا، ہر اعتبار سے بھلائی کرنا۔ ماں باپ سے بات کرو تو اس میں بھلائی کو اختیار کرو، ماں باپ کی خدمت کرو تو اس میں بھلائی کو اختیار کرو۔ کبھی ماں باپ کے ساتھ برائی نہ کرو اور ماں باپ کے بارے میں برا نہ سوچو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے انسان، اے بندہ خدا، تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ تیرے پاس رہیں، او کلاہما، یا دونوں، ایک یا دونوں۔ اگر صرف باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہے، یا صرف ماں ہے تو صرف ایک ہے۔
باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک تیرے پاس ہیں اور وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یا دونوں زندہ ہیں اور دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، کیونکہ بڑھاپے کی عمر بڑی نازک عمر ہے جس میں ہر چیز نرم ہو جاتی ہے، جسم نرم ہو گیا، ہڈیاں نرم ہو گئیں، بصارت کمزور ہو گئی، سماعت کمزور ہو گئی، تو دل میں بھی برداشت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، دل بھی نرم ہو جاتا ہے، اور اس وقت احساس کمتری کا ہونا بہت زیادہ ممکن ہے۔ احساس کمتری کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا میری کوئی عزت نہیں کرے گا، میری کوئی قدر نہیں کرے گا۔ ایسی صورت میں جب اولاد قدر کرنے لگتی ہے، اولاد عزت کرنے لگتی ہے، اولاد جب ساتھ دینے لگتی ہے، تو ماں باپ کے دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی راحت ملتی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے بڑھاپے کی عمر کا بطور خاص ذکر کیا، ورنہ جوانی میں بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب جوانی ہوتی ہے تو ماں باپ بچوں کی خدمت، بلکہ بچوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بچوں کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں۔ ہاں، جب بوڑھے ہو جائیں پھر وہ خود اس لائق نہیں رہتے کہ بغیر سہارے کے چلیں، ان کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ عمر بڑھاپے کی عمر، یہ بڑی نازک عمر ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے ہم خلقت میں الٹ دیتے ہیں، یعنی اسے طاقتوں سے نکال کر کمزوریوں کی طرف لے آتے ہیں۔ تو بہرحال ماں باپ بزرگ ہو جائیں، عمر رسیدہ ہو جائیں، دونوں کے دونوں یا دونوں میں کوئی ایک، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں کو تو اف مت بول۔ لفظ اف یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اور دوسری زبانوں میں تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں، مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ اف یہ وہ لفظ ہے جو ناراضگی کے وقت، بیزارگی کے وقت بولا جاتا ہے۔ کسی زبان میں، ہماری زبان میں ہے تف، کسی زبان میں اس، کوئی نہ کوئی آواز رہے گی جس کے ذریعے انسان اپنی بیزارگی ظاہر کرتا ہے، شو کے ذریعے بھی بیزارگی ظاہر کرتا ہے۔ ہر زبان میں الگ الگ انداز ہے۔ اب یہاں جو عربی کا انداز ہے اس میں ہے لفظ اف، تو اللہ نے کہا کہ لفظ اف ماں باپ کو مت بول، یعنی ان کے سامنے لفظ اف نکال کر یہ ظاہر مت کر کہ تو ان سے تنگ آ گیا ہے، یا تو ان سے ناراض ہو گیا ہے، یا ان سے بیزار ہو گیا ہے۔ کیونکہ اگر جب تو تف کہتا ہے، تیری بیزارگی ظاہر کرتا ہے، تو ان کے دلوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے وہ صدمہ بڑا زبردست صدمہ ہے، اور تو ایسے دل کو صدمہ دے رہا ہے جس دل نے ہمیشہ تیرے لیے دعا مانگی، اس دل کو تو صدمہ دے رہا ہے جس دل نے ہمیشہ تیری بھلائی کا خیال کیا ہے، اس دل کو تو صدمہ دے رہا ہے جس نے خود تکلیفوں کو برداشت کر کے تیری راحت کا خیال کیا ہے، ویسے دل کو تو کیسے صدمہ دے سکتا ہے؟ تیرا یہ معمولی لفظ اف نکلے گا تیرے منہ سے اور تیر بن کر چپ جائے گا تیرے باپ کے دل میں یا تیری ماں کے دل میں۔ لہٰذا فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو اف مت بول، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکی مت دے۔ اب جھڑکی دینا یہ بھاری کام ہے، اف کہنا جھڑکی دینے کی بنسبت چھوٹی برائی ہے، تو چھوٹی برائی سے منع کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑی برائی سے منع کیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ کلام کے حسن کا ایک انداز ہے۔ پہلے تو منع کر دیا کہ اف مت بول، تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جھڑکی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جھڑکی دینا تو اف کہنے سے زیادہ اذیت پہنچانا ہے، اس میں اور زیادہ اذیت ہوگی۔
تو کوئی نادان یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اف نہ کہوں مگر جھڑکی تو دے سکتا ہوں، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکی مت دے۔ جب جھڑکی دینا بھی منع ہے، اف بولنا بھی منع ہے، تو کس طرح ماں باپ سے بات کی جائے؟ اگر ماں باپ کا کوئی کام خاطر پر گراں گزرے، ماں باپ کا کوئی کام بوجھ ہو جائے، ماں باپ کا کوئی کام واقعی اکتاہٹ پیدا کرنے والا ہو، تو کرنا کیا چاہیے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس وقت ان سے ایسی بات کر جس بات میں عزت ہوتی ہے، قولاً کریماً، عزت والی بات کر۔ یعنی اگر باپ کا کوئی ایسا حکم ہے جس کو انجام نہیں دیا جا سکتا، مثلاً باپ کہہ رہا ہے رات کے 12 بجے کہ مجھے اس وقت فلاں ہوٹل سے فالودہ پیش کر، تب اس وقت جھڑکی دے، ارے کیا آپ کو عقل نہیں کہ اس وقت آپ فالودہ مانگ رہے ہیں؟ کون سی دکان کھلی رہے گی؟ آپ کے باپ کی دکان ہے کیا؟ یہ ایک انداز ہے جھڑکی دینے کا۔ یا سر پکڑ کے بیٹھ جانا اور کہنا کیا ناسمجھ انسان ہیں آپ۔ تو ان تمام سے ہٹ کر ایسا انداز اختیار کیا جائے جس میں باپ کی حرمت باقی رہے، ماں کی عزت باقی رہے۔ اس وقت کہنا کہ ابا جان کیا کروں، میں مجبور ہوں، کہیں دکان کھلی نہیں ہے، اگر کہیں بھی دکان کھلی ہو تو آپ کے خاطر میں ضرور پہنچ جاؤں گا، ضرور جا کے آؤں گا، مگر کیا کروں۔ پھر باپ کو تسلی دینے کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ باپ سے کہیں کہ آپ کچھ دیر آرام کیجئے، میں جا کے لے آتا ہوں۔ تو گھر سے باہر نکل جائے، کچھ دیر رک کر آئے، آ کر دیکھے اگر باپ سو جائے تو چھوڑ دے، اگر جاگتا ہو تو کہے کہ میں نکلا تھا مگر کہیں دکان نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر کہیں گے تو ماں باپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، انہیں اتنی تسلی ہو جائے گی کہ آخر میرا بیٹا میری خاطر گیا ہے، تلاش کر کے آیا ہے۔ اس کے بجائے جھڑکی دے کے معاملہ ختم کر دیں گے تو وہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، مگر ان کے دل کو جو اذیت پہنچے گی وہ اذیت ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے، اور اس اذیت کی وجہ سے ہماری قسمت بجھ جائے گی۔ لہٰذا مولا تعالیٰ نے کہا کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اور زیادہ ان کا لحاظ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا خیال رکھنا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر اف کہنے سے بھی پرہیز کرو، انہیں جھڑکی ہرگز مت دو، اور ہمیشہ ان کے ساتھ ایسی بات کرو جس میں احترام ہو، تعظیم ہو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جھکا دے اپنے ماں باپ کے لیے جناح الذل، عاجزی کا بازو، یعنی تمہارا جو کاندھا ہے اس کو جھکائے رکھو، کا مطلب ماں باپ کے سامنے اکڑ کر مت کھڑو، ہمیشہ دب کر رہو، جھک کر رہو، اور تمہارے جھکنے کے اندر کیا چیز شامل رہے؟ من الرحمتی، اس میں ہمدردی رہے، رحمت رہے، رحم دلی رہے، رحم دلی ہمدردی کے ساتھ جھک کر دب کر اپنے ماں باپ سے بات کرو۔ وقل، اور یہ دعا کرتے رہو، کہتے رہو، رب سے کہتے رہو، ربی میرے رب، ربی میرے رب، ارحمہما، میرے ماں باپ پہ رحم کر دے تو۔ یعنی تمہاری یہ ہمدردی دکھاوے کی ہمدردی یا رسمی ہمدردی یا فارمیلٹی کی ہمدردی نہ رہے، بلکہ تمہاری یہ ہمدردی واقعی ہمدردی رہے۔ ایک طرف تم ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، کہو کہ رب ارحمہما، میرے رب رحم کر میرے ماں باپ پر، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے ماں باپ دونوں نے اس وقت میری تربیت کی، میری پرورش کی، صغیراً، جب کہ میں چھوٹا تھا، کمزور تھا، مجبور تھا، ایک زمانہ ایسا تھا کہ میں خود کھا نہیں سکتا تھا، میری ماں نے مجھے وقتاً فوقتاً دودھ پلایا ہے،
بچہ روتا ہے تو ماں بے قرار ہو کے آتی ہے، اور بچہ جب تک نہیں سنبھل جاتا ماں کو آرام نہیں ملتا۔ بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو باپ بچے کو لے کے بھاگتا ہے حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، یا کہیں بھی اپنے بچے کا علاج ہے یہ پتہ چل جائے تو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور بچہ اگر گر جائے تو اسے دوڑ کے آتا ہے، سنبھالتا ہے۔ تو بچپن میں ماں باپ بچے کی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ ماں باپ کی نگرانی ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تیرے بچپن کو یاد کر، جب تو پیدا ہوا تیری حالت کیا تھی، پھر جب تو رینگنے لگا تو تیری حالت کیا تھی، جب تو چلنے لگا بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا تھا تو تیرے باپ نے تجھے انگلی دی، تو باپ کی انگلی پکڑ کر چلا، تیرے باپ نے تجھے گود میں اٹھایا اور بہت دور تک تیرا باپ تجھے لے کر چلتا رہا، کبھی تجھے بوجھ محسوس نہیں کیا۔ تو بچپن میں تیرے ماں باپ نے تیری پرورش کی، اس پرورش کو یاد کرتے ہوئے اپنی دعا میں اس کا بھی ذکر کر دیں۔ کما ربیانی صغیراً، اے میرے رب، جس طرح میرے ماں باپ نے اس وقت میری تربیت کی، میری پرورش کی جب میں چھوٹا تھا، اے پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر۔ تو یہ ادب ماں باپ کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو سکھایا ہے۔ تو ادب پہلے زبان میں ہوتا ہے، کیونکہ جب زبان بگڑ جاتی ہے تو یہ بگڑی ہوئی زبان دلوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اگر زبان کے اندر ادب ہے، سلیقہ ہے، تہذیب ہے تو یہ نفرت والے دل کو بھی مائل کر لیتی ہے۔ تو اپنی اچھی زبان جس کے لیے ہم استعمال کریں اس کے زیادہ حقدار تو ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ عزت والی بات کرو، قولاً کریماً، کریماً کرم، کرم کا معنی ہے بزرگی اور کرم کا معنی ہے مہربانی، دونوں معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ یعنی تمہارے لفظوں میں جب تم ماں باپ سے بات کرو تو تمہارے لفظوں کے اندر ماں باپ کی بزرگی بھی رہے اور تمہاری ہمدردی بھی رہے، ان دونوں چیزوں کو شامل کرتے ہوئے اپنی بات کیا کرو۔ تو یہاں تک ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سمجھا دیا۔ اگر ہر مسلمان اس پہ عمل کرنے لگ جائے تو پھر کسی ماں باپ کو شکایت ہی نہیں رہے گی، اور پھر ماں باپ کے راستے میں آڑ آنے والی عورت ہوتی ہے۔ تو اگر عورت بھی دیندار ہو، اسے ماں باپ کا یہ مقام اور یہ حق معلوم ہو جائے تو اپنے شوہر کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کبھی منع نہیں کرے گی، بلکہ وہ سوچے گی کہ جس طرح میرے بھائی پر میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح میرے شوہر پر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ احساس ہوگا۔ آج کے دور میں دینی تعلیم عورتوں کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہر نوجوان لڑکی شادی کے بعد یہ چاہتی ہے کہ اپنا شوہر بس اپنا رہے، ماں باپ سے جدا ہو جائے، مگر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ چند سالوں کے بعد اس کا بیٹا جوان ہوگا اور یہ بوڑھی ہوگی اور اس کی بہو بھی وہی سلوک اس کے ساتھ کرے گی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو لوگ اپنے ماضی کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا بات چل رہی ہے، تمہارا رب بہتر جانتا ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم لوگ نیک ہو، اگر تم لوگ نیک ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نیک ہو۔ اگر تم اندر برے رہو،
اور لوگوں کے سامنے خود کو نیک بتاتے جاؤ تو لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر رب کو کہاں سے دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیونکہ رب تمہاری حقیقتوں سے باخبر ہے، تمہارے دلوں کی باتوں سے وہ باخبر ہے۔ اگر تم نیک رہو گے، نیکی پہ قائم رہو گے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، یقیناً پروردگار توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ماں باپ کے بارے میں حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں جھڑکی مت دو، انہیں اف مت کہو، ان سے ہمیشہ عزت والی، ہمدردی والی گفتگو کیا کرو، اور ماں باپ کے حق میں دعا کرتے رہو۔ ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد اللہ نے کہا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارا رب جانتا ہے۔ یعنی واقعی تمہارے دلوں میں تمہارے ماں باپ کی عزت ہے یا نہیں، واقعی تمہارے دلوں میں تمہارے ماں باپ کی ہمدردی ہے کہ نہیں، واقعی تم اپنے دلوں سے ماں باپ کا حق مانتے ہو کہ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر تم نیکی پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری ان تقصیروں کو معاف کر دے گا جو تم پہلے کر چکے ہو۔ جب تک ماں باپ کا حق تمہیں معلوم نہیں تھا، تم نے تقصیریں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں تم لوگوں نے، ان غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں اور ہمیں اپنی تقصیر کا احساس ہو گیا تو براہ راست ماں باپ سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ان کے حق میں دعا کرتے رہنا اور اللہ سے فریاد کرنا کہ اے پروردگار، میرے ماں باپ کو مجھ سے راضی بنا دے، میں نے جو حق تلفی کی ہے اسے بخش دے۔ تو اس طریقے سے خود کو اس تقصیر سے بچانا اور اس تقصیر کی وجہ سے جو عذاب یا سزا آنے والی ہے اس سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کرنا، یہ کارروائی کرنا ضروری ہے۔ تو اواب کا جو لفظ ہے، اواب کا معنی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والا، اور یہی معنی تواب کا بھی ہے۔ تواب اواب ہوتا ہے، اواب تواب ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جو متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو معافی مانگتے ہیں، یقیناً اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے میرے بندے، جو رشتہ دار ہے اسے اس کا حق دے دے۔ رشتہ دار کا تجھ پر حق ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہے تیرا، ضرورت مند ہے وہ، تو اس کا حق اسے دے، اس کی مدد کر۔ والمسکین، اور مسکین کی، وابن السبیل، اور مسافر کی۔ تو تین انسانوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ ان کی مدد کرو، ان کا حق دے دو۔ پہلا رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار کون ہے ہمارا؟ ہمارا رشتہ دار وہی ہے جو ہمارے ماں باپ کی نسبت سے ہمارا ہے۔ پہلا رشتہ دار تو ہمارا بھائی، ہماری بہن ہے، کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ کی اولاد ہے۔ پھر ہمارے چچا، پھوپھی، اس طرف ماموں، خالہ، یہ ماں کے بھائی بہن ہیں، وہ باپ کے بھائی بہن ہیں، پھر ان کی اولاد، پھر اپنے بھائیوں کی اولاد، اپنی بہنوں کی اولاد، یہ سب رشتہ دار ہیں۔ تو کوئی رشتہ دار ہے اور ہمیں فراقی ہے، اسے محتاجی ہے، تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کریں۔ پھر رشتہ دار کے علاوہ جو بھی مسلمان مسکین ہے اس کی بھی مدد کریں۔ پھر کوئی مسافر ہے، ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، کوئی اپنی بستی میں مالدار ہے مگر یہاں مسافر ہونے کی وجہ سے محتاج ہے، تو ان کی مدد کرو۔ تو مدد کرنے کے ساتھ اللہ نے ایک اور حکم دیا، کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور ہرگز اسراف نہ کرو۔ یعنی پیسوں کو خرچ کرو مگر اڑاؤ نہیں۔ رشتہ دار کو بھی دینا ہے تو سنبھل کر دو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ صرف شانداری کے لیے
کسی کو صرف 1000 کی ضرورت ہے اور آپ اٹھا کے لاکھ روپے اس پہ نچھاور کر دیں تو وہ سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیسوں کو برباد کر کے بیٹھ جائے گا اور پھر آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے۔ تو اپنی ضرورت بھی پوری کرو، رشتہ دار کو بھی دو، غریب کو بھی دو، مسافر کو بھی دو، مگر ان تمام چیزوں میں ایک بات کا لحاظ رکھو کہ فضول خرچی تم سے نہ ہونے پائے۔ اگر کسی کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے تو 2 روٹیاں دے دو، اگر 10 روٹیاں اسے دے دیں گے تو 2 روٹیاں وہ اپنے استعمال میں لائے گا، باقی 8 روٹیوں کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ تو اس میں اسراف اور فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی۔ تو فضول خرچی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا نامور ہو جاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کہیں گے کہ یہ بڑا دلاور ہے، کتنا بڑا دل ہے دیکھو اس کا، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت اللہ کی نعمت ہے، اسے ضرورت مند پہ خرچ کرو اور اپنی ضرورت پہ خرچ کرو، فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا گیا۔ ذرا پروردگار عالم کی اس بات میں جو لاجک ہے، جو منطق ہے، جو حکمت ہے، اس پہ غور کیجئے۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ تو فضول خرچی، ناشکری، یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ جو خدا کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے وہی فضول خرچی کرتا ہے۔ اگر نعمت کی قدر ہے تو اس نعمت کو استعمال کرے گا اور دوسروں کو بھی استعمال کرنے کے لیے پیش کرے گا۔ اگر اڑا رہا ہے، پھینک رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نواز دیا، اوپر سے روٹیاں پھینک رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں روٹی لگے، کوئی روٹی سڑک پہ گر کے بیکار چلی جائے، کوئی روٹی کچرے میں گر جائے، نہیں میں یہ تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، میں جو ہے بڑا داتا ہوں، میرا دل بہت بڑا ہے، یہ ساری باتیں رب کو پسند نہیں آتی۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کی تم قدر کرو۔ اگر 1 گلاس پانی تمہیں ملا، آدھا گلاس تم پی سکے تو باقی آدھا گلاس رکھ لو، کچھ دیر کے بعد پی سکتے ہو، یا کسی اور کو پلا دو، آدھا گلاس پی کر باقی آدھا گلاس پھینک دینا اور یہ سمجھنا ہے کہ میں بہت بھاری انسان ہوں، یہ بڑی بدتمیزی ہے، اور ایسا کرنے والا رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فضول خرچی کرنے والے ان المبذرین، یہ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، کانوا اخوان الشیاطین۔ اور شیطان کی خصلت کیا ہے؟ وہ کفور ہے۔ کفور کا معنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا۔ شکر گزار بندے کو شکور کہتے ہیں، ناشکرے کو کفور کہتے ہیں۔ تو تم فضول خرچی کرو گے تو ناشکرے بن جاؤ گے، اور شکر گزار تمہیں رہنا ہے تو شکر گزاری کی ایک علامت یہ ہے کہ نعمت کی قدر کرو، اور نعمت کی قدر یہ ہے کہ اسے حسب ضرورت استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ رکھے۔ مولا تعالی ہمیں ماہ رمضان کی فضیلتوں سے سرفراز فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.